پہلے مرغی آئی یا پھر انڈا؟ یقیناً یہ ایک دنیا کا ایک بہت ہی مشکل سوال ہے، اور یہ ایک سوال ہے جو آپ کے دماغ میں بھی ہمیشہ گھومتا رہتا ہوگا۔ آپ کی پوری زندگی میں بھی آپ سے ضرور یہ سوال کسی نے پوچھا ہوگا اور آپ کا دماغ پوری طور پر چکرا گیا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کے جواب کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آخر سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور سائنس سے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور پھر ہم قرآن اور حدیث یعنی اپنی اسلامی شریعت سے جانیں گے آخر اسلامی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور قرآن حدیث نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ مرغی پہلے آئی یا انڈا؟ اس سوال کا جواب اگر ہمیں سائنس کے ذریعے جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بایولوجی کو سمجھنا ہوگا۔ مرغی کے اندر جو اوریز پائی جاتی ہے اسی کے ذریعے سے انڈا وجود میں آتا ہے، اور انڈا بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ بھی 70 نامی ایک پروٹین۔ یہ پروٹین دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں پایا جاتا ہے سوائے مرغی کے اندر، اور یہ مرغی کے اندر مرغی کے اوریز میں ہی پایا جاتا ہے۔ یعنی دوستو، اگر یہ پروٹین نہ ہو تو انڈے کا چھلکا نہیں بن سکتا ہے، یعنی انڈا کسی بھی صورت میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور جب انڈا نہیں بن سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ چوزا بھی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ چوزا بھی انڈے سے ہی بنتا ہے۔ کیونکہ انڈا بننے کے لیے جس پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف مرغی کی اوریز میں ہی پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ انڈا بغیر مرغی کے کسی بھی کنڈیشن میں نہیں بن سکتا، یعنی انڈا بننے کے لیے مرغی کا ہونا ضروری ہے۔ دوستو، آخر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 49۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ جس نے سارے جوڑے بنائے زمین کی اگائی چیزوں سے، لوگوں سے اور ان چیزوں سے جن کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 36۔ یعنی دوستو، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اس پوری دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، جتنے بھی مخلوقات کو بنایا ہے، ان تمام کے سب سے پہلے جوڑے بنائے اور انہی سے آگے ان کی نسلیں بڑھی ہے۔ یعنی انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کا جوڑا بنایا، انہی سے پوری دنیا میں ہماری انسانیت پھیلی۔ اسی طرح اگر جنوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کا ایک جوڑا بنایا جس سے تمام جن پیدا ہوئے۔ اسی طرح چاہے کوئی پرندہ ہو، کوئی کیڑا ہو یا کوئی بھی مخلوق، ان تمام کے اللہ نے ایک ایک جوڑے بنائے ہیں جن سے تمام آگے کی نسلیں بڑھائی گئی، اور ہر ایک جوڑے سے انہی کے آگے نسلیں بڑھتی گئی۔ یہ بات قرآن کریم سے بالکل واضح ہوتی ہے، لہٰذا آپ خود دیکھیے اسی چیز کو سائنس نے آج مان لیا ہے، اور جس پر سائنس کی رسائی حاصل ہوئی ہے وہی چیز قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بالکل واضح طور پر بالکل بتا دی گئی تھی۔ ناظرین اکرامی، اگر ہم یہ سوال کریں کہ آخر مرغی پہلے آئی یا انڈا، تو یہ بھی سوال بنتا ہے آخر مرغا کہاں سے آیا؟ اور پھر اسی سوال کے گھیرے میں ہر جانور آ جائے گا کہ پہلے شیر آیا یا شیرنی، پہلے ہاتھی آیا یا ہتھینی، یعنی ہر جانور اسی سوال کے گھیرے میں آ جائے گا۔ دوستو، قرآن کریم میں ہم سے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور اسی جوڑے سے ان تمام چیزوں کی نسلیں آگے بڑھی ہے، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے تو ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ سوال کا جواب واضح طور پر مل گیا ہوگا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میری یہی دل سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور